پہلے مسجد تھی، بعد میں جب حالات استعماری سامراج کے حق میں ہوئے تو 1931 میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1935 میں اتا ترک نے اس مسجد کو میوزیم میں عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ اتا ترک نے یہ غیر قانونی اور غیر شرعی کام کیا تاکہ اپنے مغربی آقاؤں کا تقرب حاصل کر سکے، مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ خلافت عثمانیہ کی عظیم نشانی اور مسلمانوں کے عروج کی یادگار کو، جو کہ 1453 سے لے کر 1935 تک مسلسل ایک مسجد تھی، اسے میوزیم میں تبدیل کرنا ایک غیر شرعی اور غیر قانونی زیادتی تھی۔ اسی بگاڑ اور ظالمانہ عمل کو اب رجب طیب اردغان صاحب حفظہ اللہ نے ترکی کے اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ذریعے درست کر دیا ہے۔ اردغان صاحب نے آیا صوفیہ کو بطور مسجد دوبارہ فتح کر کے در حقیقت ایک ظالمانہ حرکت کی اصلاح کی ہے اور ایک ثقافتی تاریخ کی تصحیح کی ہے۔ وہ امریکہ اور یونان جو لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں، لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے مجرم ہیں، وہ لوگ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عالمی اسلام کے اس آہنی لیڈر نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی میں حکومت ترکوں کی، یہ وہی مغربی دنیا ہے، یہ وہی مجرم لوگ ہیں جو پوری دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں، یہ وہی مغربی دنیا ہے جو مسجد اقصی سے لے کر بابری مسجد تک، فلسطین سے لے کر برما و کشمیر تک مساجد اور مظلوم مسلمانوں کی پامالی پر انہیں سانپ سونگھ رہا ہے، لیکن ایک حقیقی مسجد کی بازیابی پر ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت ان کے اندر چھپا ہوا اسلام دشمن عناد ہے جو عالمی اسلام کی تاریخی فتح پر زہر اگل رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مدتوں بعد عالمی اسلامی اخوت کا تاریخی دن میسر آیا۔ اہل ایمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عظیم رہنما اور عالمی اسلام کے اس آہنی لیڈر کی سلامتی کے لیے اور حق پر استقامت کے لیے دعا کریں اور آیا صوفیہ سے مسجد اقصی کی فتح کے لیے دعا کریں۔